اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے مخلص بندوں کو اطراف عالم میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی عظمت کی نشانیاں اور اپنی قدرت کے آثار دکھائے ہیں، یہاں تک کہ ان پر یہ بات روشن ہو گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، خود قائم اور تمام چیزوں کو جو عالم میں ہیں، خواہ وہ آفاقی ہیں یعنی ظاہر یا انفسی یعنی باطن، ان کی ذات اور صفات میں قائم رکھنے والی ہے۔ پس ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے، بے حقیقت ہے، فانی ہے، زائل ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ وہی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی ہستی کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کے سامنے اور پیچھے سے، اور ان کی اصل ذات اور تمام اطراف سے۔ پس جدھر رخ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو موجود اور جلوہ گر پاؤ گے۔ گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے اہل اور صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ہر مومن مسلمان کے لیے تمام حالات میں تین باتوں پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ دوم، تمام ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ سوم، جو کچھ اللہ رب العزت سے مقدر ہے اس پر راضی رہنا۔ ایک مومن کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ان تینوں باتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے دل کو پوری طرح اس طرف متوجہ رکھے، اپنے نفس کو انہی باتوں کی تلقین کرے اور تمام حالات میں اپنے اعضائے جسم کو انہی باتوں کا پابند بنائے۔ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو، بدعت سے دور رہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور ان کے فرمان سے باہر قدم نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو واحد یعنی ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی پاکیزگی پر ایمان رکھو، اس پر بہتان نہ دھرو، اس کی تصدیق کرو اور شک کو راہ نہ دو، صبر اختیار کرو، دل برداشتہ نہ ہو، ثابت قدم رہو، پیچھے نہ ہٹو، اس سے التجا کرو، اللہ سے ہی التجا کرو، اور رنجیدہ ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے امیدوار رہو، نا امید مت ہو، عبادت خدا بندی میں اکٹھے رہو، منتشر نہ ہو جاؤ، آپس میں محبت اور خلوص روا رکھو، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں غصہ پیدا نہ ہونے دو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ، اور اپنے پروردگار کی اطاعت اور اتباع سے
اپنے آپ کو آراستہ کرو، اپنے خالق اور مالک کے فیض سے دوری اختیار نہ کرو اور نہ اس کی طرف متوجہ ہونے سے منہ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے میں رات ہو یا دن ہرگز دیر نہ کرنا، اور نہ اس سلسلے میں شرم کرو، شاید اللہ کریم کی رحمت کا سایہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے اور دوزخ کے بھڑکتے شعلوں سے نجات پا کر خوش و خرم جنت کی مسرتوں سے نوازے جاؤ اور تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔